اس کا حسن ایسا تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا اور اپنے مقصد بھلائے اس میں کھوس آ گیا۔ وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شاید آج اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا اور مرتسم خان اس دن کو برباد کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کو ہوا میں بلند کیا اور ایک فائر کیا، ایک دم سے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے، ہراساں نظروں سے گولی چلنے کی آواز دیکھنے لگے کہ اس خوشی کے دن میں بدشگونی کرنے والا کون ہے، اور سب کی نظریں مرتسم پر پڑیں جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کا ٹارگٹ تھی، اور وہ جو اپنی ہم جولیوں کے ساتھ شرما رہی تھی اور کھلکھلا رہی تھی، ایک دم سے مرتسم کی طرف دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ کسی سہمی ہوئی بلی کی طرح اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ جب مرتسم خان کو اپنے قریب بڑھتے پایا تو مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس نے آواز بلند اعلان کیا، کہا، میں دلاور خان کا بیٹا مرتسم خان آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس قتل کا اور عزت کی پامالی کا بدلہ ہے جو جعفر خان کے بیٹے سے سرزد ہوا ہے، اور ہم خون کا بدلہ خون سے اور عزت کی پامالی کا بدلہ عزت کی پامالی سے لیتے ہیں۔ اگر کسی مائی کے لال میں اور عزت کی پامالی کا بدلہ عزت کی پامالی سے لیتے ہیں۔ اگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو آج مجھے روک کر دکھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے انتقام کی آگ جوش مارنے لگی، اور جو ایک لمحاتی کیفیت اس لڑکی کو دیکھ کر مرتسم کی آنکھوں میں آئی تھی، ایک دم سے انتقام کی آگ میں بھسم ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے اتار لیا۔ اس کی سرخ رنگ کی چوڑیاں مرتسم کے مضبوط ہاتھوں میں کرچی کرچی ہو گئیں، جنہیں بڑی چاہت سے کلائی کی زینت بنایا گیا تھا، اور کلائی لہو لہان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف اتر آیا، اور آنسو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے کہ منظر دھندلا گیا۔ میر جعفر علی خان اور اس کا بیٹا شاید استقبال بارات کی تیاری میں مصروف تھے، مگر بارات تو پہلے ہی آ چکی تھی۔ حال میں مہمانوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اگر وہ ہوتے بھی تو مرتسم ان کے سامنے سے ان کی عزت کو اٹھا کر لے جاتا، کیونکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ مرتسم خان کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا اور اس سے ٹکرا جاتا۔ اس نے اسے اسٹیج سے تقریباً گھسیٹ کر نیچے اتارا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا نازک سراپا مرتسم کے سخت ہاتھوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ بدلے کی آگ کے آگے انسانیت اور ہمدردی کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس سے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ سب نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ انہوں نے شاید ایسا منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ دلہن کے ساتھ اس کی شادی والے دن یہ سب کیا جاتا، مگر مرتسم کو کسی کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسے باہر لے آیا، اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے گارڈ بھی گاڑیوں میں سوار ہو گئے، اور یوں بندوقوں اور گولیوں کی گونج میں اس کی بارات لے کر اپنے گاؤں روانہ ہو گئے۔ میرب، جس کی زندگی کا آج سب سے خوشنما دن تھا، جو مرتسم کی عتاب کی نظر ہو چکا تھا، وہ مرتسم کے سامنے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور جب مرتسم نے اسے بتایا کہ اس کا قصور کیا تھا تو وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی۔ کہنے لگی، کسی کے انتقام کا بدلہ کسی سے مت لو، میرا کیا قصور ہے؟ مگر وہ میرب کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی تھی اور بابا سائیں کا حکم دماغ میں گونج رہا تھا۔ انہوں نے مرتسم خان کو اپنی غیرت کا واسطہ دیا تھا
کہ اس لڑکی کو اٹھا کر لائے، اور پٹھان لوگ تو اپنی غیرت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا بھلا؟ میرب کے آنسو مرتسم کے غصے میں گم ہو گئے، اور اس کی التجائیں اس کی غیرت کے آگے دم توڑ گئی۔ وہ سارا راستہ چیختی چلاتی رہی کہ اس کی بارات آنے والی ہے، اسے اپنے پیا کے سنگ رخصت ہونا ہے، مگر مرتسم نے کہا کہ تمہاری بارات آ چکی اور تم میرے سنگ رخصت ہو کر جا رہی ہو، اس لیے خاموش رہو۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس لڑکی کو بابا سائیں کے آگے ڈھیر کر دیا۔ وہ ان کے پاؤں میں جا کر گری، اس کی سسکاریاں مرتسم کے اعصاب پر ہتھوڑے مارنے لگی۔ بابا سائیں اس کے قریب آئے اور کہا، شاباش میرے لال، مجھے اپنے خون پر مان ہے، فخر ہے، آج تم نے میرا سینہ مزید چوڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے زور سے اسے گلے لگایا، پھر ملازم کو آواز لگائی۔ ان کی گرجدار آواز سے وہ لڑکی سہم گئی تھی۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی تو انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو مرتسم خان کے کمرے میں چھوڑ آئے، اور کہا کہ آج مرتسم خان اس لڑکی کے خوب خاطرداری کرے گا۔ بابا کی بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ آج تک اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ قبیلے کے لوگ اور پٹھان لوگ کبھی کسی سے بدلہ لینے کے لیے مخالف قبیلوں کی کئی گئی زیادتیوں کا بدلہ اس کے بندے مار کر یا ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے چکاتے تھے، مگر ایسا معاملہ پہلی بار ہوا تھا کہ اپنی ہی حویلی کے ایک ملازم کی بیٹی کی عزت کا بدلہ ان کی لڑکی اٹھا کر لیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے بابا سائیں نے مرتسم کو چنا تھا، کیونکہ اس کا بڑا بھائی جو ایسے معاملوں میں پیش رہتا تھا، کچھ زمینی معاملات کے سلسلے میں شہر ہائی کورٹ گئے تھے اور انہیں وہاں کچھ وقت کے لیے رکنا تھا۔ اس لیے دلاور خان نے مرتسم کو ہی لڑکی اٹھانے کا حکم دیا، اور اب بدلہ لینے کے لیے بھی اسے ہی چنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تو اٹھا کر لے آیا تھا، مگر اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آگے کیا کرے۔ اس کی مردانہ غیرت ایک کمزور عورت سے کسی دوسرے کے گناہ کا بدلہ لینے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور لڑکی بھی وہ جس سے وہ اس کی بارات والے دن اٹھا کر لایا تھا۔ سارے راستے اسے افسوس ہوتا رہا، دل اور ضمیر بار بار ملامت کرتے رہے کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا، اس کے بھائی کی جانے والی زیادتی کا بدلہ بہن کیوں دے؟ مگر مرتسم کا دماغ بس بابا سائیں کے حکم کا غلام تھا، مگر بابا سائیں کا اگلا حکم ماننے کی اجازت فی الحال اس کا ضمیر اسے نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کی ملازمہ اس لڑکی کو لے کر کمرے میں چلی گئی، اور مرتسم بالکل دم سادے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے نا کہ ہمارے ملازم کی بیٹی کا اس لڑکی کے بھائی نے کس طرح سے حشر نشر کیا تھا۔ وہ لڑکی اب پاگل ہو چکی ہے اور اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس لڑکی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ اس لڑکی کے بھائی نے رامو کی بیٹی کنیز کے ساتھ کیا کیا تھا، بالکل جنگلی جانوروں جیسا، اور تباہ کر دو اس لڑکی کی بھی زندگی، تاکہ اس کے بھائی اور اس کے باپ کو یہ احساس ہو سکے کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے، اور ہم زیادتی کا بدلہ کس طرح سے لیتے ہیں، ہمیں بالکل ہلکا نہ سمجھا جائے۔ اور مجھے اپنے خون پر مان ہے، تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بابا سائیں کی باتیں سن کر مرتسم خان کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو چھونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اور بابا سائیں اس سے اس طرح کا سلوک کرنے کا کہہ رہے تھے جو ایک انسان کو تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا۔ ایسا تو جانور ہی کر سکتے تھے، اور وہ جانور نہ تھا۔ وہ اس وقت تو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر رات کو کمرے میں داخل ہوا تو میرب جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے، اور سفید رنگ کے کرتے میں اس کا بے داغ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔
مرتسم کچھ لمحے کے لیے تو بالکل اس میں کھوس آ گیا تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا لائے ہو تو اب شرم کیوں محسوس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے آج میں یہاں نہ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اس کی سنگت میں ہوتی جو میرے بچپن کا پیار ہے۔ کل وہ میری محبت ایک جائز رشتے میں ڈلنے والی تھی، مگر تمہاری اس جھوٹی انا کی وجہ سے میں کہاں کھڑی ہوں۔ نہ جانے تم مردوں کو ہم مظلوم عورتوں پر ظلم کر کے کیا تسکین مل جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ مردانگی اگر ہے تو شہروز سے لڑ کر دکھاؤ، دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ تم اس سے ہرگز بھی کمزور نہ سمجھنا۔ وہ ایک دم سے زخمی شیرنی کی طرح پھنکارنے لگی۔ مرتسم اس کے روبرو کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کس شہروز کی دھمکی دے رہی ہو تم؟ وہ چھنٹانگ پر کا لڑکا جو میری حویلی کے باہر چند ٹکے کے گنڈے اور 3-4 فائر کر کے بھاگ گیا۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوئی، کہنے لگی، وہ آیا تھا کیا؟ آنکھوں میں امید سی جاگی۔ میں ایسے لڑکوں کے منہ نہیں لگتا، اسے تو میرے گارڈز ہی کافی تھے۔ انہوں نے جوابی فائر کیے اور وہ تمہارا سو کالڈ عاشق اور ہونے والا شوہر اپنے ٹٹووں کے ساتھ دم دبا کر بھاگ نکلا۔ بزدل کہیں گا، اس لڑکے کے لیے تم مجھ سے یعنی مرتسم خان سے جرا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ آج تو چلا گیا مگر وہ رکے گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر گر سی گئی، کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اور مرتسم اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہوتی کون ہے اس پر حکم چلانے والی؟ وہ اگر چاہتی تو ابھی اسی وقت اس سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے صوفے پر جا کر سو گیا، کیونکہ اسے گہری نیند آ رہی تھی۔ بابا سائیں کا حکم نامہ مرتسم کے خراٹوں میں دب کر رہ گیا تھا اور اس نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ صبح اٹھا تو بابا جانی اسی کے انتظار میں کمرے سے باہر کھڑے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ مرتسم صبح 10 بجے کمرے سے باہر نکلا تھا، کیونکہ رات کو نیند بے تحاشا تھی، اس لیے دیر سے آنکھ کھلی، اور بابا سائیں اس دیر سے اٹھنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر مرتسم خان ان کے سوال کا ویسے جواب نہ دے پایا جیسے وہ اس سے چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، مرتسم خان، تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ تم نے آج میری غیرت کو رول دیا، میری حکم عدولی کی ہے۔ وہ بس خاموش نظریں جھکائے کھڑا بابا کی بیزتی سننے لگا۔ تم سے کچھ نہ ہو پائے گا، مجھے ہی اپنے قبیلے کی عزت کا بدلہ لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اس کمرے کی جانب بڑھے، وہ ایک دم سے ان کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، بابا جان، ابھی تو ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن بعد پنچایت کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی غیرت کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ آج تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ مرتسم خان کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون اتر آیا تھا۔ بابا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا، شاباش میرے شیر، تم سے اسی جذبے کی توقع رکھتا ہوں۔ تمہاری رگوں میں دلاور حسین کا خون ہے اور مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اپنے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ اسے تو کمرے میں بیٹھی اس ٹینشن کی گولی کو بابا سائیں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، تاکہ کل سے جو اس کے سر میں درد ہے وہ اتر سکے۔ مگر یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر آج بھی بابا جان کو مایوس کر دیا تو بابا مجھے چھوڑیں گے۔ انہی سوچوں میں سوچتا پریشانی سے ٹہلنے لگا۔
شام سے رات ہو گئی مگر کوئی منصوبہ نہ بن سکا۔ اسے اب بس ایک ہی منصوبہ سوجا تھا، اس پر عمل کرتا تو وہ ضرور بابا جان کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ سارا دن وہ پریشان حال گھومتا رہا، باہر شکار پر چلا گیا تاکہ طبیعت میں جو ٹینشن اور بیزاری ہے وہ شکار کھیلنے سے ذرا کم ہو جائے، کیونکہ جب بھی وہ پریشان ہوتا تھا اور کوئی راہ سمجھ نہ دیتی تھی تو شکار پر چلا جاتا تھا۔ واپس لوٹا تو شام کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے لگے۔ آج دوسری رات تھی۔ میرب کو معتصم شاہ کے کمرے میں اس کے گھر والے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کا باپ اور بھائی بھی آئے تھے اپنے ساتھ گاؤں کے طاقتور لے کر، تاکہ انہیں ڈرا سکے، مگر وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور سب کو ہی معلوم تھا کہ زیادتی کا بدلہ مخالف قبیلے کی لڑکی سے زیادتی کر کے ہی لیا جاتا تھا۔ یہ فیصلہ پنچایت تک جاتا ہے اور پنچایت 2 دن بعد بیٹھنی تھی، وہاں فیصلہ کیا جانا تھا، اور دلاور خان اسی لیے چاہتے تھے کہ پنچایت تک بات جانے سے پہلے ہی وہ اس سے بدلہ لے لیں۔ اگر تو معتصم خان کا بڑا بھائی صفدر اس کی جگہ ہوتا تو وہ اب تک بدلہ لے چکا ہوتا، کیونکہ بابا سائیں کو بھی معلوم تھا کہ معتصم خان میں کتنا دم خم ہے۔ اوپر سے شہر کی پڑھائی نے اسے جانور سے انسان بنا دیا تھا، باشعور بنا دیا تھا، اور اس کا شعور اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا، مگر پھر بھی بابا سائیں کا حکم ٹالنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اور آج جو پلان اس نے سوچا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس طرح سے بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اس کا شعور بھی اسے ملامت نہ کرتا۔ اس لیے رات ہوتے ہی وہ جو حویلی کی بیسمنٹ میں چلا گیا، وہاں الماریوں میں ہر طرح کی مشروب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مشروب بھی پی لیتا تھا، مگر کبھی بھی ایک گلاس سے زیادہ نہیں پیتی، کیونکہ چاہے اس کی رگوں میں دلاور خان کا خون تھا، مگر وہ بالکل بھی ان جیسا نہ بن پایا تھا۔ اوپر سے پڑھائی لکھائی میں پڑھ کر اسے ایسے شغل پالنے کا وقت نہ ملا، اور آج جب یہاں آیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ کیا خود کو نشے میں دھت کر کے اس لڑکی کے سامنے جائے اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرے، جیسے میرب کے بھائی نے ان کی ملازم کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ ہوش میں رہ کر تو وہ ایسا نہ کر سکتا تھا۔ معتصم خان نے الماری سے 2 وسکی کی بوتلیں نکالی، ان کو آپس میں مکس کر کے پی گیا۔ وہ شراب کافی پرانی تھی اور اس کا نشہ زیادہ تھا کہ انسان اپنے ہوش کھونے لگتا تھا۔ وہ ہوش کھونے سے پہلے فوراً کمرے میں گیا تھا۔ وہ لڑکی کمرے میں ٹہل رہی تھی، بے چین تھی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج وہ ایسا کیا کرے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، مگر معتصم تو ٹھان چکا تھا، اوپر سے شراب پی رکھی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ اسے وہاں ایک کی بجائے 4 میرب کھڑی نظر آنے لگی۔ یا خدا، ایک لڑکی تو سنبھالی نہیں جا رہی، 4 کے ساتھ کیا کروں؟ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرب نے ایسے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا جیسے معتصم کی وجود سے اسے گھن آ رہی ہو۔ معتصم خان کے ساتھ آج تک ایسا ہتک امیر سلوک کسی نے نہ کیا تھا۔ اس نے اپنے اندر غصہ پیدا کیا، اپنی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جو کہ نشے میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، ایک دم اس کا سر چکرانے لگا اور وہ دڑم سے فرش پر گر گیا، بالکل اس کے قدموں میں۔ معتصم خان کی غیرت ایک عورت کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، اور بابا جان کی پگڑی میرب کے جوتوں میں رل چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر اٹھتا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا
اور وہ مکمل مدہوشی میں ڈوب گیا۔ اچانک اسے ہوش آیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک فرش پر گرا پڑا تھا۔ اس سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات بھر فرش پر سویا تھا۔ وہ اوپر اٹھا تو سر گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو وہ اپنی موت آپ مر گیا، کیونکہ میرب بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اور جو غیرت مند دلاور خان کا غیرت مند بیٹا مرتسم علی خان تھا، نیچے فرش پر سو رہا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ ابھی تک بیڈ سے اٹھ کر انگڑائیاں لے رہی تھی، یوں جیسے یہ کمرہ، یہ بیڈ اس کی ملکیت ہو، وہ مرتسم اس کا کوئی ملازم ہو جو فرش پر سو رہا ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دڑ دڑانے لگا۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا تو 10 بج چکے تھے، یعنی وہ رات بھر اور آدھا دن فرش پر ہی پڑا رہا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس نے رات کو بھی اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ جس مقصد کے لیے اتنی شراب پی تھی، وہ مقصد پورا نہ ہوا تھا۔ او خدایا! وہ جھٹ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا۔ جلدی سے شاور لیا تاکہ بابا سائیں کو کوئی شک نہ پڑے کہ ان کا سپوت آج رات بھی ان کی غیرت کا جنازہ نکال کر سویا ہے۔ تولیہ میں لپٹا گیلی بالوں سے باہر نکلا تو اس کے منہ پر میسنی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا اسے دیکھ کر معنی خیز نظروں سے مسکرائے۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور ایک آنکھ بھی ماری۔ اس نے ذہن میں یہی ٹھانی تھی کہ بابا سے جھوٹ بولے گا کہ وہ ان کے خاندان کی عزت کا بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اس حلیے میں باہر نکلا تھا۔ مرتسم ان کے قریب گیا، کہا، بابا اب اس لڑکی کو آپ چلتا کرے یہاں سے، کیونکہ ہمارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ اس نے کمال اداکاری سے جھوٹ بولا تھا، کہیں پکڑا نہ جائے۔ دلاور خان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اتنے میں ملازمہ کمرے میں چلی گئی۔ مرتسم نے اسے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ اسے روک دیتا، مگر جب وہ باہر نکلی تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بابا سائیں کو کچھ ایسا اشارہ کیا کہ بابا سائیں غصے سے لال پیلے ہو گئے اور مرتسم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ یعنی میری چوری اتنی جلدی پکڑی گئی تھی؟ وہ دل ہی دل میں ملال کرنے لگا۔ بابا سائیں کے چہرے پر افسوس تھا کہ ان کا بیٹا کس قدر نااہل ہے۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ وہ ایک دم سے سہم گیا، کیونکہ ساری دنیا مرتسم خان سے ڈرتی تھی اور مرتسم خان اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور کہا، مرتسم خان، تم نے آج مجھ سے صرف جھوٹ نہیں بولا بلکہ میرا اعتبار توڑا ہے۔ آج میں جان گیا ہوں تم اس قبیلے کے لیے کیا کرو گے۔ میں نے اپنے خاندان پر آج تک آنچ تک نہیں آنے دی، تم اس خاندان کی گدی سنبھالو گے۔ افسوس ہے مجھے کہ تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوا۔ ارے کیسے مرد ہو تم، چوہے ہو بالکل ہی، جس سے ایک عورت تک قابو نہ کی گئی۔ وہ سر جھکائے بابا کی بے عزتی سن رہا تھا۔ اسے لگا کہ آج بھی دلاور اس کی بے عزتی کریں گے اور وہ ایک رات کا وقت مزید ان سے لے لے گا، مگر دلاور خان کی اگلی بات میں اس کے حواس ہی سلب کر دیے۔ ارے آؤ شیرو، کہاں مر گئے ہو؟ جلدی آؤ شیرو، جو ان کے گھر کا ملازم تھا، جس کی عمر 50 سے اوپر تھی اور ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، بابا سائیں کے سامنے لنگڑاتا ہوا آیا اور حاضر ہوا اور ادب سے سر جھکایا۔ مرتسم کو حیرت ہوئی کہ بابا نے اسے کیوں بلایا تھا۔ لگتا ہے وہ اس لڑکی کو واپس کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکر ادا کرتا، بابا نے شیرو سے ایسی بات کی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اس سے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، کیونکہ وہ بابا سائیں سے اس قدر صفاقی کی امید نہ رکھتا تھا۔ اس سے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بابا سائیں ایک مظلوم لڑکی سے اپنی غیرت کا بدلہ لینے کے چکر میں انسانیت سے اس درجہ بھی گر سکتے ہیں۔ شیرو، مرتسم خان کے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر باہر لے آؤ اور اس حویلی کے گودام میں لے جاؤ اور حویلی کے سارے ملازمین کو بلا لو، کیونکہ آج کے دن دلاور خان کی طرف سے تم سب کے لیے دعوت عام کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے تم ملازمین کی مردانگی پر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ تو اس حویلی میں صرف ایک ہی نامرد رہتا ہے، باقی سارے تو مرد ہی ہیں۔ بابا نے مرتسم خان کو طنز کیا تھا اور وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ ایک دم سے شیرو اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا، جیسے ہڈی کو دیکھ کر کتا پھیرتا ہے۔ وہ 50 سال کا بوڑھا ملازم جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، کیا واقعی بابا سائیں سے اپنا بدلہ پورا کروانا چاہتے تھے؟ شیرو لنگڑاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا، اس نے ایک دم سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں پھنسائی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ مرتسم خان کے اندر اس قدر غصہ اور جنون اتر آیا تھا کہ اگر بابا بھی سامنے آتے تو وہ انہیں بھی پیچھے ہٹا دیتا اور خود کمرے کے بالکل سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، جو کہیں آگے بڑھا تو میں اس گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور شیرو پر تان دیا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹا، مگر بابا سائیں اس کے سامنے آئے اور سینہ تان کر کہا، مارو گولی، کرو اپنا شوق پورا، دیکھتا ہوں کہ مرتسم خان میں کتنا دم ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ دلاور خان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تو مرتسم خان نے بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بابا سائیں، آپ جانتے ہیں کہ میری رگوں میں آپ کا خون ہے۔ اگر اس لڑکی کی طرف سے کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو میں یہی نہیں دیکھوں گا کہ میری بندوق سے نکلنے والی گولی کسی کے نشانے پر ہے۔ وہ پہلی بار بابا سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ بابا سائیں بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ مرتسم علی خان، کہیں تمہارا دل تو درمیان میں نہیں آ گیا؟ انہیں جیسے تشویش سے لاحق ہوئی۔ بابا سائیں، یہ میرا اور میرے دل کا معاملہ ہے۔ خبردار، جو اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا اسے وہاں سے اٹھانے کو۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنے طریقے سے بدلہ لوں گا۔ بابا سائیں اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے، وہ بدلہ جو تم پچھلی 2 راتوں سے لے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں جو بھی کروں گا آپ میرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ وہ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر مخالفت کر رہا تھا اور اس کا باپ حیران تھا کہ 2 ہی دنوں میں اس کی جون کیسے بدل گئی، اور مرتسم خان خود بھی حیران تھا۔ اس نے پستول جیب میں رکھ لی، کیونکہ بابا نے شیرو کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور خود بھی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ مرتسم غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اس سے لگا تھا اب دلاور خان واقعی اس لڑکی کو نہیں چھیڑے گا، مگر شاید اپنے باپ کے متعلق اس کی رائے غلط تھی۔ جب شام کو گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ ایک دم سے اس کا دل بھی خالی ہو گیا۔ زمین اس کے پیروں تلے سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے وہ جلدی سے الٹے قدموں بھاگا، منہ میں بڑبڑایا کہ آج تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔
وہ ایک عزم کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو میں شکار سے واپسی پر اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ بھوکے شیر اس مظلوم لڑکی پر جھپٹ رہے تھے۔ اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل گئی تھیں، جیسے اس نے یقین کر لیا ہو کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ شیروں نے اس کا دوپٹہ اس کے اوپر سے کھینچ کر اتارا اور ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ وہ مزید سہم کر بیٹھ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کوئی اس پر جھپٹتے ایک دم سے دروازہ کھلا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے دیکھنے لگے اور ان کے سامنے معتصم خان بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر سے آتا تو شاید اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ شیرو اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا، ہم تو دلاور خان کے حکم کے غلام ہیں۔ ہم ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ میسنی سی شکل بنا کر بولا تو معتصم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کتنی زیادہ مجبوری میں یہ کام کر رہے ہو۔ اگر تم اس حویلی کے پرانے ملازم نہ ہوتے تو میں آج تمہارا سینہ گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ہمارے پرانے ملازم ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا، اپنی سیاہ چادر اپنے شانوں سے اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی، ایک دم غصے سے پھنکاری۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے زور سے معتصم کو پیچھے دھکا دیا، اس کی چادر اتار کر پھینک دی اور اس کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ میرے نزدیک ان ملازموں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ وہ مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے سے محروم رہے تو آؤ تم کر لو۔ بڑی آگ لگی ہے نا تمہارے اندر بدلہ لینے کی، آؤ پوری کر لو اور جان چھوڑ دو مجھے، پھینک آؤ مجھے اپنے گھر کے دروازے پر تاکہ اس اذیت اور قید سے تو جان چھوٹے نا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کو شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا کہ میرب کی بکھری سانسیں معتصم کے وجود کے اندر ہلچل مچانے لگی۔ میرب کی آنکھوں میں غصہ تھا اور دور کہیں خوف بھی چھپا تھا کہ کہیں معتصم وہ سب کر ہی نہ ڈالے۔ پہلے میں تمہیں صرف انتقام کے لیے اس حویلی میں اٹھا کر لایا تھا، مگر اب تم میری غیرت کا مسئلہ بن گئی ہو، اور پٹھان اپنی غیرت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا، یہ معتصم خان کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے بابا سائیں کی مد مقابل ہونے سے پہلے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک ایسی جنگ کی شروعات کرنے والا تھا جس میں ہار یا جیت کسی کی جان لینے کی صورت میں بھی ہو سکتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں ایک عورت کے پیچھے ہی لڑی گئی تھی، کیونکہ جب عورت اس کی غیرت کا معاملہ بن جائے تو ہم جان سے تو جاتے ہیں مگر غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مگر معتصم کے لیے شاید میرب اس کی غیرت سے بھی کچھ بڑھ کر تھی، اور جب اس نے اپنے دل سے یہ سوال پوچھا کہ آخر میں بابا سائیں کے مد مقابل کیوں آ گیا ہوں، کیا معاملہ صرف اناق اور غیرت کا تھا، مگر دل نے جواب دیا، نہیں پاگل، یہ معاملہ اب ہاتھ سے بہت آگے نکل گیا ہے، کیونکہ اس سے میرب سے محبت ہو گئی تھی، اور نہ صرف اسے بابا سائیں سے ٹکرانا تھا بلکہ میرب کے دل سے بھی جنگ کرنا تھی اور جیت کر دکھانا تھی
کیونکہ وہ شاید اس سے نفرت کرتی تھی، اور مرتسم کو معلوم تھا کہ اس کی نفرت کو محبت میں کیسے بدلنا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بابا سائیں آج اس سے نہیں ٹکرائے تھے، وہ زمینوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مرتسم جانتا تھا کہ وہ رات تک ہی لوٹیں گے، مگر اس سے پہلے وہ اپنا کام کر دینا چاہتا تھا جس کے کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ اگر بابا ہوتے تب بھی وہ یہ کر گزرتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت کے درمیان اب بابا سائیں آئے، اس لیے وہ سکون سے اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد چاہے بابا سائیں کو علم ہو بھی جاتا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ حویلی سے نکل گیا اور جیب میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، مگر سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اسے کسی طرح میرب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا بھائی بھی واپس آنے والے ہیں، اور بابا دونوں مل کر اس سے ٹکرا گئے تو شاید وہ کمزور پڑ سکتا تھا۔ اس لیے وہ پکا کام کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے قریب آنے کی یا اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بابا سائیں سے پنگا لے رہا تھا، جو اسے بہت ہی مہنگا پڑنے والا تھا، مگر اس کی رگوں میں بھی ان کا خون تھا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ بابا سائیں ابھی نہیں لوٹے تھے، کیونکہ انہیں بے فکری تھی کہ ان کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ انہوں نے تو میرب کو اپنے نوکروں اور ملازموں کے حوالے کر دیا تھا کہ اب یہی اس سے بدلہ لیں گے، مگر مرتسم کے ہوتے تو اس سے کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو ویسے ہی سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ مرتسم قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا، وہ کافی زیادہ نڈھال لگ رہی تھی، اس سے ذرا سی تشویش ہوئی۔ مرتسم کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لی، شاید وہ اسے دیکھنا تک نہ چاہتی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اپنی 2 انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا تو ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ تو بخار میں تپ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بیٹھ کر لیا۔ مرتسم کے لمس سے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ سے کھول لی۔ میرب، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں اتنا تیز بخار ہے؟ تم نے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میں ملازمہ کو خاص ہدایت کر کے گیا تھا کہ تمہارا خاص خیال رکھے، میں پوچھتا ہوں اس سے۔ وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اور کنیز سے پوچھتا کہ یہ خیال رکھا ہے تم نے میری مہمان کا، میرب نے آہستہ سے مرتسم کو پیچھے سے پکارا اور وہ ایک دم سے ٹھہر گیا۔ پلٹ کر دیکھا۔ تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اپنی طاقت اور جلال تم غریبوں پر اور ہم جیسی مظلوم عورتوں پر نکالتے ہو۔ تم نے پہلے میری درگت بنائی اور اب ملازمہ کی جان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تم لوگوں کو کوئی بہانہ چاہیے عورت پر چلانے کا۔ اور مرتسم ایک دم سے ٹھہر گیا، اس کے قریب آ کر کہا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس پر چیخوں گا، چلاؤں گا، اسے غصہ کروں گا یا تھپڑ ماروں گا کہ اس نے تمہارا خیال کیوں نہ رکھا؟ تم شاید مجھے نہیں جانتی ہو پوری طرح، کیونکہ میں طاقت کے بل بوتے پر عورت کو کبھی زیر نہیں کرتا، نہ مجھے یہ کرنا پسند ہے۔ وہ نرمی سے بولا، اب تک تو میں تمہیں یہی دیکھ رہی ہوں، میرا یہاں تمہارے کمرے میں موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ اس نے جیسے مرتسم پر طنز کیا تھا اور وہ ایک دم سے چپ ہو گیا۔ وہ میری طاقت نہیں تھی، بلکہ بابا سائیں کا حکم تھا،
اور آج تک میں نے بابا سائیں کا کوئی حکم نہیں ٹالا۔ ویسے بھی اس قبیلے کی روایت رواج ہے، ایسے ہی ہے کہ میں ان سے بغاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ میں بھی اس قبیلے کا خون ہے۔ ہم عزت کا بدلہ عزت سے لینے والے لوگ ہیں، مگر میں نے تم سے بدلہ کہاں لیا ہے؟ اگر میں طاقت کے بل پر تمہیں زیر کرتا تو کب کا کر چکا ہوتا، مگر میری انا اور غیرت اس بات کا اجازت نہیں دیتی کہ میں مظلوم عورت کی مظلومیت کا فائدہ اٹھاؤں، ورنہ تم پچھلی 2 راتوں سے میرے کمرے میں موجود ہو۔ میں ایک جوان خوبصورت مرد ہوں اور تم خوبصورت عورت ہو، مگر میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ بابا سائیں کے سامنے تمہارے لیے ڈٹ گیا ہوں، اس سے بڑا کیا ثبوت دوں؟ بولو تم۔ اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی، آج کی رات آخری رات ہے، تم کرو اپنا بدلہ پورا۔ میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ آخر تم میں بھی اس قبیلے کا خون شامل ہے، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آج کے بعد شاید میں یہاں نہ رہوں، کیونکہ پنچایت کا فیصلہ کل ہوگا، اور مجھے یقین ہے فیصلہ میرے حق میں ہوگا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ وہ اپنے دفاع میں بولی۔ مرتسم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا، اس سوچ کو دماغ سے نکال دو، اب تم کہیں بھی جاؤ گی، کیونکہ میں نے پکا کام کر لیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، اور تم ہمیشہ کے لیے میری ہونے والی ہو۔ میں سارا دن اسی انتظام میں لگا ہوا تھا، اسی لیے جلدی نہیں آ سکا۔ وہ اس سے پہلے بابا جان آ جائے، مجھے جلد از جلد تمہیں اپنانا ہوگا، تاکہ میں ان کے سامنے اپنی جنگ لڑ سکوں جائز طریقے سے۔ اور وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھ گئی، اسے جیسے جھٹکا لگا تھا۔ کہنے لگی کہ بھول ہے تمہاری، دور ہٹو مجھ سے، میں کسی صورت بھی تمہاری زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل نہیں ہوں گی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تم نے میری محبت کو مجھ سے چھینی، شادی والے دن اٹھا لیا مجھے، اب ہیرو پنتی نہ دکھاؤ زیادہ۔ تو ٹھیک ہے، پھر تمہیں برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ آج کی رات کافی ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ میں تمہیں تمہاری حویلی چھوڑ آؤں گا، تمہارا باپ اور تمہارا بھائی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور تمہارا وہ سو کالڈ عاشق اور کبھی نہ ہونے والا شوہر، کیا وہ تمہیں اپنا لے گا؟ کیا اس کی محبت میں اتنی سچائی اور اتنا دم ہے کہ تمہارے دامن پر لگے داغ سمیٹے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لے گا؟ کیونکہ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس چوہے کو، وہ کبھی بھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ اس کی محبت اسی دن دم توڑ گئی تھی جب میں تمہیں اٹھا کر اپنے گھر لایا تھا۔ مرتسم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے سچائی بتا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا اور مرتسم کے دل پر گرا، مگر یہ سب کچھ بتانا اس سے ضروری تھا۔ مرتسم نے اس کے سامنے ایک چنوتی رکھی تھی، 2 راستے رکھے تھے، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسی راستے کا انتخاب کرے گی جو مرتسم کی خواہش تھی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے صرف 5 منٹ ہیں۔ 5 منٹ بعد نکاح خواہ اندر داخل ہوگا اور تم سے عجائب وقت قبول کروائے گا، اور اگر تم نے انکار کر دیا تو آج تم میری وحشتوں کو سہو گی، اور اگر تم نے قبول کر لیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہاری دنیا کو، تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مرتسم خان نے یہ بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہی تو ایک دم سے سہم کر پیچھے ہٹی، مگر پھر اچانک بیڈ سے اٹھی، کہنے لگی، تم تو میری زندگی کو جنت بنا دو گے، مگر میں تمہاری زندگی کو جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گی، کیونکہ میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی، اور تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔
میری زندگی برباد کر چکے ہو اور مجھ سے کبھی امید مت رکھنا کہ میں تمہاری زندگی میں کوئی شمع روشن کروں گی۔ اور مرتسم ایک دم سے مسکرا دیا تھا کہ وہ اپنی پرانی ٹون کے اوپر آ چکی تھی، وہی شیرنی جو زخم زدہ ہو۔ دیکھتے ہیں تمہاری نفرت مجھ سے جیتتی ہے یا میری محبت تم پر بازی لے جاتی ہے، اور ان دونوں میں سے جیت اسی کی ہوگی جو طاقتور جذبہ ہوگا، اور محبت سے بڑا طاقتور جذبہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مرتسم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہی ہوگا جو وہ چاہے گا۔ مرتسم کو اپنے ایک مخبر سے پتہ چلا تھا کہ بابا سائیں راستے میں ہیں، بس آدھے گھنٹے تک پہنچنے والے ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے دل میں ایک سکون اور سرشاری کی لہر بھر گئی تھی، کیونکہ اپنی من پسند چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اس سے بڑی خوشی تھی۔ محبت اتنی آسانی سے اس کی جھولی میں ڈالی جا رہی تھی، اس سے تو یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر۔ تھوڑی دیر بعد دلہن کی طرف سے نکاح نامے پر سائن کر دیے گئے تھے، اور مرتسم کی لبوں پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچانک ہی حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ وہ ایک دم سے چوکنا ہو گیا۔ اس نے نکاح خواں اور گواہوں کو ادب سے رخصت کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اب ایک جنگ چھڑنے والی ہے جو شاید اس خاندان کو ہلا کر رکھ دے گی، کیونکہ بابا سائیں سے ٹکر لینا کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔ اس کی دلہن اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اور وہ کمرے سے باہر لاؤنج میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو نے، اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، اور اب دل میں ذرا خوف بھی تھا۔ اچانک ہی بابا سائیں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں بندوق تھی اور چہرہ غصے سے لال پیلا تھا۔ ان کے کارندے ان کے پیچھے تھے، اور یقیناً ان کو یہ خبر پہنچ چکی ہوگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مرتسم خوشی سے ان کو دیکھتا رہا جو اس کے قریب آ رہے تھے۔ ایک دم سے انہوں نے بندوق مرتسم کے سینے پر رکھ دی، ٹھیک دل کے مقام پر، اور وہ بالکل سپار سا ان کو دیکھتا رہا، کیونکہ ان سے اسی طرح کے رد عمل کی توقع تھی کہ وہ ذرا سا اسے ڈرائیں دھمکائیں گے، گھر سے نکل جانے کا کہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے، اور وہ ان دونوں چیزوں کے لیے تیار تھا۔ مرتسم خان، آج تم نے جرأت نہیں بلکہ سب سے بڑی بیوقوفی کی ہے اپنی زندگی کی، کیونکہ میں اسے بہادری نہیں سمجھتا، اور اس کا خمیازہ تم مرتے دم تک بھگتو گے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، دلاور خان کے سامنے، جس کے نام سے ایک دنیا کانپتی ہے۔ کیا سوچ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ میں تمہیں بیٹا سمجھ کر معاف کر دوں گا، اور تمہارا ماتھا چوم لوں گا، تمہیں گلے سے لگا لوں گا، اور تمہارے اس نکاح والے دن کی مبارکباد دوں گا؟ کیا تم مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں، اور میں اپنے مقابل کھڑے ہونے والے کا کیا حشر کرتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، جی بابا سائیں، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ کون ہیں، اور میں ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں آپ کا خون ہے۔ میں ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں، چاہے سامنے میرا سگا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ جہاں مجھے کچھ غلط لگے گا، میں وہاں پر آپ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاؤں گا، اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھی دو بدو بولا تھا، تم نے ہمارے قبیلے کی روایتوں سے بغاوت کی ہے۔ کل پنچایت میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ ساری دنیا تھو کرے گی مجھ پہ کہ بدلے میں آئی گئی عورت کو میرے بیٹے نے عزت دے دی۔ تم نے اس خاندان کی روایتوں سے بغاوت کی ہے،
تمہاری سزا بہت بڑی ہونے والی ہے۔ بابا سائیں، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے حکم پر اس لڑکی کو اس کی شادی کے دن اٹھا کر اس پر پہلے ہی بہت بڑا ظلم کر دیا تھا۔ اوپر سے میں اس پر مزید ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اب وہ لڑکی میری غیرت بن چکی ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے بھی اس طیش کے عالم میں بابا سائیں سے کہا اور وہ ایک دم سے جیسے خاموش ہو گئے۔ کہنے لگا، کیا تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے؟ ابھی کے ابھی اسے طلاق دو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ میری جان بن چکی ہے۔ اور بابا سائیں ایک دم سے قہقہ لگا کر ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ میں جانتا تھا کہ تمہارا دل آ گیا ہے اس لڑکی پر، مگر مجھے تمہارے دل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت کی پرواہ ہے، اور اس کے لیے میں اپنے بیٹے کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ اور اگر تم میرے راستے میں آئے تو میرے راستے سے ہٹو، وہ تمہارے نکاح میں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اب اپنی غیرت اور عزت کا بدلہ میں خود اس لڑکی سے لوں گا، چاہے وہ میری بیٹی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بابا نے اسے پیچھے کو دھکا دیا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگے، اور وہ ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہ اس قدر ظالم اور شفاق ہو سکتے تھے، معتصم نے کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ ایک جست لگا کر اٹھا اور ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ان کے کارندے اسے پکڑتے، اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور اس کی طرف تان دیا۔ اپنی جان پیاری ہے تو وہیں کھڑے رہو، ورنہ میں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ معتصم کی آنکھوں کی وحشت دیکھ کر وہ سہم کر وہیں کھڑے رہ گئے اور ایک دم سے بابا کے سامنے آ گیا۔ بابا، یہ میں بھول جاؤں گا کہ آپ میرے لیے کس قدر قابل احترام ہیں، اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ مگر بابا کو تو نہ جانے کیا دھن سوار تھی، انہوں نے معتصم کو پھر سے دھکا دیا اور کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگے تھے کہ اس نے ایک فائر فضا میں کھول دیا۔ بابا ایک دم سے پیچھے پلٹے۔ معتصم نے وہی پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ لی اور کہا، اگر آپ کمرے کے اندر داخل بھی ہوئے تو میں اپنی جان لے لوں گا، اور میں جانتا ہوں آپ اپنے بیٹے کو اس عمر میں مرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اتنے ظالم تو نہیں ہو سکتے آپ کہ اپنے اکلوتے وارث اور گدی نشین کو یوں مرنے دیں، صرف ایک عورت کے لیے، صرف اپنے قبیلے کی ذرا سی جھوٹی غیرت کے لیے۔ میری آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا اور وہ ایک دم سے جیسے ساکت ہو گئے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بھائی، آپ کی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ وہ خود ایک ایسی بیماری سے لڑ رہا ہے جس میں بچنے کی امید بہت کم ہے، اور آپ کا گدی نشین صرف اور صرف میں ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں یا اپنی جھوٹی انا اور غیرت بچانا چاہتے ہیں؟ معتصم کی بات سن کر وہ زخمی سے انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ والا جنون نہیں تھا بلکہ زخمی پن آ گیا تھا۔ کہنے لگے، ایسا بھی کیا ہے اس عورت میں کہ تم اپنے بابا سائیں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو؟ وہ واقعی جاننا چاہتے تھے، اور معتصم کچھ لمحے ان کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے اس عورت سے محبت ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں اسے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، ویسی محبت جیسی آپ کو اماں سائیں سے تھی، اور میں جانتا ہوں آپ ساری رات ان کو یاد کر کے روتے بھی ہیں، مگر ہمیں نہیں بتاتے، کیونکہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور بابا سائیں،
ایک دم سے مرتسم کی بات سن کر بالکل لاجواب ہو گئے۔ اگر تم نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں اس لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ چیز میری انا کو گوارا نہیں کرتی۔ تمہیں اس کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے، اور جب تمہارا دل بھر جائے اس لڑکی سے اور تم اسے چھوڑ دو، پھر میرے گھر کے اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور اسے یہی امید تھی، اپنے باپ سے ان کا آخری فیصلہ یہی ہوگا۔ یہ آپ کی بھول ہے، میں کبھی اس لڑکی کو چھوڑ آؤں گا۔ ہاں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہ سوگوار سا حسن سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر اس کا دل ایک دھڑکن چھو رہا تھا، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف مرتسم کی ملکیت تھی، بالکل جائز۔ نکاح ہونے کے بعد اس کے دل میں اس کی عزت، احترام اور محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، مگر وہ اس سے یوں ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے میں شاید بہت وقت درکار تھا، مگر وہ اس کٹھن وقت کو پار کر لے گا، اسے یقین تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، اٹھو میرب، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ ایک دم سے اٹھ گئی، کہنے لگی کہ کہاں؟ جہاں میں جاؤں گا تم بھی وہیں رہو گی، کیونکہ بابا سائی نے میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ میں نے ان سے بغاوت کی ہے، اور ہمارے خاندان میں بغاوت کی سزا اتنی جلدی معاف نہیں ہوتی۔ مرتسم نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گیا۔ مجھے جہنم میں لے چلو، تمہارے ساتھ اور کہیں نہیں جانا، مجھے میرب نفرت سے بولی۔ فی الحال تو اس حویلی سے چلو، کیونکہ بابا سائیں یہاں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر بنا دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ ایک دم سے بابا سائیں پھر سامنے آ گئے، اور مرتسم حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نہ تمہیں صرف اس حویلی سے بے دخل کر رہا ہوں، بلکہ پوری جائیداد اور وراثت سے بھی تمہیں فارغ کر رہا ہوں۔ تم اپنے بل بوتے پر اس گھر سے جاؤ گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری محبت کے غبارے سے ہوا کب نکلے گی، اور کب تم پھر سے میرے قدموں میں آ کر گرو گے۔ بابا سائی نے اپنا آخری داؤ کھیلا تھا، وہ اس کے لیے بھی تیار تھا۔ بابا مجھے کمزور مت سمجھے، میں آپ کے بغیر بھی اتنی حیثیت کا مالک ہوں کہ اپنی بیوی کا اور اپنی پیٹ بھر سکتا ہوں۔ مرتسم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میرب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ بابا سائی نے اسے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے۔ اسے اماں سائی کی آبائی حویلی میں جانا تھا، جو کہ صرف اور صرف ان کے نام تھی۔ بابا سائی کا اس حویلی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ اماں سائی نے اپنی زندگی میں ہی مرتسم کے نام کروا دی تھی، کیونکہ انہیں بھی شاید اپنے شوہر کا علم تھا۔ وہ پیدل ہی میرب کو اس حویلی سے لے کر باہر آ گیا، کیونکہ اب اسے اپنے بل بوتے پر ہی اپنی محبت کا محل تعمیر کرنا تھا، جہاں پر مرتسم اور میرب رہ سکیں۔ وہ اسے لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا دوست خاقان اپنی جیب لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ مرتسم کا بچپن کا دوست تھا، اور ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ وہ ایک دم سے حیران ہو کر جیب سے باہر نکلا، مرتسم خان، خیریت تو ہے؟ تم اتنی دور میں پیدل کہاں جا رہے ہو؟ وہ میرب کو ساتھ دے کر احتیاط سے بولا۔ بابا سائی نے مجھے آگ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا ہے، اپنی محبت کو چنا ہے، اس لیے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ افسوس سے بولا، جب تک تمہارا دوست زندہ ہے تم کبھی بھی پریشان مت ہونا۔ اس نے اپنی جیب کی چابی اسے دے دی اور کہا، جاؤ، جب تک تم استعمال کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اور مرتسم نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس نے میرب کو جیپ کے اندر بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر چلانے لگا۔
راستے میں وہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم ان تمام آسائشوں کے بغیر رہ لوگے جو تم سے چھن چکی ہیں؟ وہ صرف اور صرف اپنی ضد کے آگے وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم میری ضد نہیں، میری محبت ہو، اور اس کا اندازہ تمہیں جلد ہو جائے گا۔ میں اتنا کمزور انسان نہیں ہوں، تمہارا خیال رکھ سکتا ہوں۔ مرتسم نے ایک عزم سے کہا اور وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے اب فرق نہیں پڑتا تھا، قسمت اسے جہاں بھی لے جاتی، زندگی تو اس کی برباد ہو ہی چکی تھی۔ نہ جانے صفدر پر کیا بیتی ہوگی، مگر وہ میرے پیچھے بس ایک ہی بار آیا۔ کیا واقعی وہ ڈر گیا ہے مرتسم خان سے؟ اتنی کمزور تھی اس کی محبت کی ایک دھمکی سے جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میرم نے بے بسی سے سوچا۔ حویلی پہنچ کر مرتسم اسے اندر لے گیا۔ یہ میری اماں سائیں کا گھر ہے جو اپنی زندگی میں ہی میرے نام کروا چکی ہیں۔ اب یہ گھر میرا اور تمہارا ہے۔ مرتسم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ کہنے لگی کہ جو چیز تمہاری ہے وہ میری نہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تم ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں زیر ہو چکی ہوں، کیونکہ میں نے بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ میں تمہیں پل پل تڑپاؤں گی کہ تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں یہ بات مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مرتسم جانتا تھا کہ یہ دروازہ اتنی آسانی سے نہیں کھلے گا، اس لیے دبے قدموں واپس پلٹ گیا، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی شروعات کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی جو اس حویلی میں شاید دستیاب نہیں تھی۔ مگر جیسے ہی وہ حویلی سے باہر نکلا، اس کا دوست خاقان باہر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا۔ کہنے لگا، یہ تمہاری ضرورت کا سامان ہے، اگر ختم ہو جائے تو مجھے دوبارہ یاد کر لینا۔ اور مرتسم اسے بالکل تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا بہت شکریہ، کیونکہ مصیبت میں کام آنے والا دوست ہی بہترین دوست ہوتا ہے۔ تم نے میری ہر معاملے میں ہمیشہ مدد کی ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کروں۔ وہ جیسے یوں احسان جتانے پر ناراض ہوا تھا۔ مرتسم نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر زندگی کٹھن ہونے والی ہے، مگر میرب کا ساتھ ہوگا تو ہر مشکل گھڑی خوشی سے پار کر لوں گا، کیونکہ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے دل میں یاد دہانی کی اور اندر چلا گیا۔ میرب کا رویہ اس کے ساتھ تلخ تھا، وہ اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی اور الگ کمرے میں سوتا تھا، وہ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی مرتسم اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اپنی محبت کا والہانہ اظہار نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اسی پر سرشار تھی۔ وہ اس کے پاس تو چاہے نفرت سے ہی صحیح، جدائی سے تو بہتر ہے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور اس کی نفرت مرتسم کے لیے بڑھتی گئی۔ ویسے وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، ایک بیوی کی طرح، مگر اس کا حق نہیں دے رہی تھی۔ اس کے دل میں اس قدر غصہ تھا کہ اسے پگھلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مرتسم خان نے اسے زبردستی اپنایا ہے، مگر وہ اس سے کیا سمجھاتا کہ اگر وہ اسے نہ اپناتا تو وہ برباد ہو جاتی۔ مرتسم نے تو اسے عزت دی تھی اور محبت دی تھی، مگر وہ انجان تھی اور نادان تھی۔ ایک رات جب وہ گھر واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں اس پر دشمنوں نے حملہ کر دیا اور ایک گولی اس کے وجود کو چیرتی گئی۔ ان کا ارادہ تو اسے جان سے مارنے کا تھا، مگر خاقان موقع پر پہنچ چکا تھا اور اس نے جوابی فائرنگ کی تھی اور وہ بھاگ گئے تھے۔ جلدی سے اسے ہاسپٹل لے گیا۔ اس کی حالت کافی زیادہ خطرے میں تھی کیونکہ خون بہت بہہ رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو میرب اس کے پہلو میں چپکی تھر تھر کانپ رہی تھی۔
اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھے اور مسلسل کانپ رہے تھے۔ مرتسم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ جیسے ہی اس نے مرتسم کی آنکھوں میں دیکھا، ایک دم سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا، کہنے لگی تم زندہ تو ہو نا؟ مجھے لگا شاید مر چکے ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، وہ کرہتے ہوئے بولا، مگر تکلیف جیسے دور ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اتنی جلدی مرنے بھی نہیں دوں گی، کیونکہ بہت ساری سزا تو ابھی باقی ہے۔ اسی بھی معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے۔ اس نے تم سے اپنا بدلہ بھی تو لینا تھا، کیونکہ تم نے اس کی محبت کو چھین لیا تھا۔ اور مرتسم زخمی سا مسکرا دیا۔ وہ تو بہت ہی بزدل انسان ہے، خود سامنے آتا تب میں اسے مزہ چکھاتا، اور جو تم سمجھتی ہو کہ میں نے زبردستی تمہیں اس سے چھینا ہے، مگر آج میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں اس سے ملنے گیا تھا اور کہا تھا اگر تم میرب کو عزت کے ساتھ اپنانا چاہتے ہو تو میں اس سے تمہارے حوالے کر دوں گا آج ہی، کیونکہ میں نے اس سے چھوا تک نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ وہ اب تمہیں اپنی رکھیل تو بنا لے گا، مگر بیوی بنانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ میں نے اس دن تمہیں یہ بات نہیں بتائی کیونکہ تمہارا دل ٹوٹ جاتا کہ جسے تم اپنی محبت کہتی ہو، اس کے تمہارے متعلق کیا خیالات ہیں۔ آج اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اب اس سے جلن ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرو جتنی میں کرتا ہوں۔ وہ بالکل سکتے کی حالت میں سن رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہارا اعتبار نہیں کرتی۔ وہ آنسوؤں سے تر آنکھوں سے بولی۔ اسے واقعی صفدر سے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس قدر شفاف نکلے گا۔ کیا میں نے غلط انسان سے محبت کی؟ اس نے دل میں سوچا۔ ایک مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم جاؤ اس سے ملو اور خود ہی تسلی کر لو۔ اگر اس نے تمہیں اب بھی عزت سے اپنا لیا تو میں تمہیں چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاؤں گا۔ مرتسم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور وہ کہنے لگی، اب بہت دیر ہو چکی، اب میں واپس نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ مگر اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے ابھی ہاسپٹل میں 2-3 دن رہنا تھا، کیونکہ ابھی زخم تازہ تھا۔ بابا سائیں کو خبر ملی تو وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل آ گئے۔ شاید بیٹے کی موت کی خبر ان کی اناس سے بڑی تھی، اس لیے وہ آ گئے تھے۔ اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ جب اولاد اپنے قد کے برابر آ جائے اور مقابلے بازی پر اتر آئے تو مضبوط سے مضبوط انسان بھی ڈھہ جاتا ہے۔ باپ کو ہار ماننی پڑتی ہے اولاد کی ضد کے آگے، اس لیے میں بھی ہار مانتا ہوں۔ تم گھر واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر گھر بہت سونا ہے۔ میں اکیلا واپس نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میری بیوی بھی آئے گی۔ بابا سائیں کہنے لگے، اسے تو میں تب کا ہی اپنا چکا ہوں جب تم اس گھر سے گئے تھے، کیونکہ اس سے اگلے دن پنچایت بیٹھی تھی اور میں نے پورے جرگے کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میرا بیٹا اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ اس لیے ہمارا بدلہ لینے کا یہ انداز ہے کہ ہم غیروں کی لڑکی کو عزت سے اپنا چکے ہیں، کیونکہ اس مظلوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس طرح پوری پنچایت میں میری واہ واہ ہوئی ہے اور میری پگڑی رلنے کے بجائے اور بھی زیادہ معتبر ہو گئی ہے۔ بابا سائیں کے انکشاف پر مسکرانے لگا اور کہا، آپ کو اب بھی اپنی پگڑی کی ہی فکر ہے؟ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، جب تم میری جگہ پر آؤ گے تو ایسے ہی سوچو گے۔ تیسرے دن بابا سائیں اسے گھر لے آئے تھے اور میرب بھی چپ چاپ سی تھی۔ حالانکہ مرتسم نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی، اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ اس نے تو ابھی تک اسے چھوا تک نہیں تھا۔ رات کو کمرے میں اپنی شرٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک سے وہ پیچھے سے آئی
اور اسے شرٹ پہنانے لگی۔ پھر اس نے اپنے سامنے کر کے شرٹ کی بٹن بند کرنے لگی۔ مرتسم خان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں نہ جانے کیسا تاثر تھا۔ اتنی مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ شوہر کی خاطرداری کر رہی ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ نارمل لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے اپنا شوہر کب سے مان لیا؟ کہنے لگی کہ جب سے میں نے ہار مان لی ہے تب سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ اتنی جلدی ہار کیسے مان لی تم نے؟ تم میں تو بڑی اکڑ تھی۔ کہنے لگی، مجھ سے زیادہ اکڑ والے ہو۔ تمہاری اکڑ کے آگے میری اکڑ دم توڑ گئی ہے، کیونکہ میں کمزور عورت ہوں، کسی کمزور لمحے کے زیر اثر آ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر کے کہیں کی نہیں رہوں گی، اسی لیے تمہیں اپنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور وہ اس کی بات سن کر جیسے افسردہ سا ہوا تھا، اس لیے میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں یہ تعلق بوجھ لگ رہا ہے۔ مگر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مرتسم نے اس کے دونوں کندھے تھام کر اپنے قریب کیا، اس کی ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں زبردستی کے تعلق پر یقین نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہوتا تو پہلی رات تم سے اپنا مطلب پورا کر چکا ہوتا۔ میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تمہارے دل میں میرے لیے خود سے محبت نہیں آئے گی، اور میں جانتا ہوں میری محبت بہت جلد تمہیں پگھلا دے گی، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہیں عزت سے اپنایا ہے۔ ہاں، میرا طریقہ غلط تھا، مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا۔ میں نے یہ تمہارے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مرتسم نے اسے چھوڑ دیا، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا، میرب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دل تم سے محبت کرنے لگے تو پھر دور کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس ہی رہو، مجھے رات کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، وہ بچوں کی طرح بولی۔ اور مرتسم اس کی بات سن کر بالکل حیران ہوا تھا اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ تو میرے لیے فائدہ مند بات ثابت ہوئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹا لیا اور اپنا بازو پھیلا لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر مرتسم کے بازو کے اوپر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دل چاہ رہا تھا اپنی بے تحاشا محبت کا اظہار اس سے کر دے اور اسے اپنی پناہوں میں لے لے، مگر ابھی اس کے دل میں پگھلنے میں کچھ وقت تھا۔ مگر کب تک وہ اس سے دور رہ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن تو وہ خود سے ہی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لے گی۔ یہ سوچ کر ہی وہ مسکرانے لگا تھا۔